عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی کو انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، یعنی اپنی داستان خود اپنی زبان سے بیان کرنا۔ آپ بیتی نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں مصنف اپنی ذاتی واردات اور احوال کو بیان کرتا ہے۔ نصاب میں شامل آپ بیتیاں ایسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں جس میں کسی جانور یا بے جان چیز کو گویائی دی جاتی ہے اور وہ اپنی زبان سے اپنا احوال بیان کرتے ہیں، یعنی طالب علم کو کسی بے جان چیز یا جانور کی آپ بیتی بیان کرنا ہوتی ہے۔ ان آپ بیتیوں کو لکھتے ہوئے کن معاملات کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ آپ بیتی لکھتے ہوئے جس پہلی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیتی ہمیشہ واحد متکلم میں لکھی جائے، یعنی جس چیز کی آپ بیتی لکھنا مقصود ہو خود کو وہی شے تصور کر لیا جائے۔ عمومی طور پر طالب علم آپ بیتی لکھتے ہوئے خود کو اس چیز سے الگ تصور کرتے ہیں، یعنی اگر کسی پھٹے ہوئے نوٹ کی آپ بیتی لکھ رہے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پھٹے ہوئے نوٹ کی آپ بیتی ہے، پھٹا ہوا نوٹ فلاں بینک میں بنا اور فلاں فلاں لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا آج اس حالت کو پہنچا۔ آپ نے اس طرح نہیں لکھنا۔ یعنی فرض کریں کہ آپ ایک پھٹے ہوئے کوٹ کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح آغاز کرنا ہے کہ میری تیاری کے مراحل کو بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا گیا۔ سب سے پہلے میرا کپڑا خریدا گیا، یعنی آپ نے میں کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے توازن، یعنی آپ بیتی اس قدر طویل نہ ہو کہ وہ داستان کی شکل اختیار کر جائے اور نہ اس قدر مختصر ہو کہ اس کا لطف ہی غارت ہو جائے، یعنی اس میں ایک اعتدال کا پہلو ہونا ضروری ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے آپ بیتی کو 3 صفحات سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 نقطہ ہے منطقی ترتیب۔ چونکہ آپ بیتی آپ نے تخیل کے زور پر لکھنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی ترتیب یعنی آغاز و انجام، نشیب و فراز اور حالات و واقعات کو طے کر لیا جائے، یعنی کون سی بات پہلے آئے گی اور کون سی بات بعد میں۔ یہ ترتیب منطقی ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اس میں واقعیت کا رنگ نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے کی چیزیں پیچھے کر دی جائیں اور بعد میں ہونے والے واقعات کو پہلے لکھ دیا جائے۔ نمبر 4 وسیع اور گہرا مشاہدہ۔ آپ بیتی لکھنے کے لیے طالب علم کا مشاہدہ بہت وسیع اور گہرا ہونا چاہیے۔ وہ زندگی میں جس شے کو بھی دیکھے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرے۔ جب تک مشاہدے میں جان نہیں ہوگی فرضی آپ بیتی میں حقیقت کا رنگ پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 5 تخیل کی پرواز۔ فرضی آپ بیتی کو لکھتے ہوئے تخیل کا سہارا لینا لازمی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جو موضوع آپ کو دیا گیا ہو اس کے بارے میں آپ کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوں۔ ایسی صورت میں اس کمی کو آپ نے تخیل کے زور پر پورا کرنا ہے، لیکن تخیل کی پرواز کا ایک حد میں رہنا بھی ضروری ہے۔ فرش کی بات کو عرش تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں لکھنی چاہیے جس سے آپ بیتی کے غیر حقیقی ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے۔ مثلا ایک بلی کی آپ بیتی لکھتے ہوئے یہ لکھنا کہ اب میں مر کر منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہوں غلط ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد آپ بیتی لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 6 زبان و بیان۔ زبان و بیان کو روزمرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تخیل کی آمیزش کے ساتھ ساتھ الفاظ کی شگفتگی اور برمحل اشعار کا استعمال بھی ضروری ہے تاکہ فرضی آپ بیتی حقیقی لگے اور اس میں دلچسپی کا عنصر پیدا ہو جائے۔ نمبر 7 محسوسات اور جذبات۔ کسی جانور یا بے جان کی آپ بیتی لکھتے ہوئے آپ نے انہیں احساسات اور جذبات دینے ہیں اور خود پر ان کو اس طرح طاری کرنا ہے کہ اگر وہ سوچ سکتے تو کیا سوچتے اور ان کے احساسات اور جذبات کیا ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے ان کو زبان دے کر ان سے گفتگو کروانی۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھے وہ چند نکات جن کو مد نظر رکھ کر اگر آپ بیتی لکھیں گے تو آپ ایک دلچسپ اور خوبصورت بیتی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔
اب میں پیش کرتا ہوں چند اشعار جو ان آبیتیوں میں استعمال ہو سکیں گے۔ آپ ان اشعار میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ چند اشعار آپ کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں جو آپ مختلف قسم کی آبیتیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، یادوں کا ایک جھونکا آیا ہم سے ملنے برسوں بعد، پہلے اتنا روئے نہیں تھے جتنا روئے برسوں بعد، زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں۔ عزیز طلبہ، طالبات اور معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔